الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات بلند کرتا ہے. یہ درجات دنیا کے اندر بھی بلند ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں کے عظیم مقامات سے نوازتا ہے. حقیقت میں میرے لیے بڑی ہی سعادت اور خوشی کے لمحات ہیں کہ کلیہ دارالقرآن کی اس زیارت پر اور ہمارے شیوخ اور علماء اور ہمارے اساتذہ ان سے اس ملاقات پر کہ جو محض اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے وہ ملنے والی سعادت ہے کہ آپ جیسے ان شیوخ اور علماء کے ساتھ اللہ نے مل بیٹھنے کا مجلس کرنے کا موقع دیا کہ جو دنیا کے کونے کونے میں علم کی شمع روشن کر رہے ہیں. اور جس طرح کہ ابھی کچھ تعارف سن رہا تھا میں، معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جس سے نہ کہ صرف یعنی علماء پیدا ہو رہے ہیں بلکہ اس ادارے سے ایسی شخصیتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ جو آگے امت کے لیے ایک معمار کی حیثیت سے اور امت کے لیے رہبر و رہنما کی حیثیت سے کام کرنے والے ہوں. ابھی سن رہے تھے کہ ہماری سب سے بڑی اور معیاری جامعہ سلفیہ کے اس وقت کے جو منظم ہیں، ناظم ہیں، وہ یہیں سے ان کی فراغت ہے. جامعہ ابوبکر اس کے بارے میں سن رہے تھے کہ صوفی عائش رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ہمارے بڑے قریبی ہمارے دوست بھی تھے، ہمارے شیخ بھی تھے، ان کی بھی یہیں سے فراغت. اور اسی طرح سے کتنے کلیات اور کتنی جامعات کہ جن کو چلانے والے، جن کے انتظام و انصرام کو سارے سنبھالنے والے وہ یہاں سے فراغت حاصل کرنے والے. اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے کہ یہ صرف کوئی طلبہ یہاں سے نہیں فارغ ہو رہے، صرف اور صرف اہل علم نہیں بلکہ علماء کی بھی آگے رہنمائی کرنے والے اور علماء کے لیے بھی ادارے قائم کرنے والے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ کہ صرف ادارہ ہے بلکہ ایک وہ مصنع ہے کہ جو علماء کو اور اسلام کے مربیان کو پیدا کرنے والا ہے. تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے اس طرح کے ادارے کی زیارت کرنا اور اس کے علماء اور شیوخ کے ساتھ یہ مجلس ہونا. اور مزید اس میں ہمیں اس بات کو جان کر بھی خوشی ہوئی کہ یہاں پر عام ہمارے جو ایک روایتی قسم کا، ایک تقلیدی قسم کا جو منہج اور جو انداز چل رہا تھا یعنی کہ کافی سالوں سے چلتا آ رہا ہے ہمارے مدارس اور جامعات کے اندر، اس سے مزید آگے بڑھ کر کچھ تجدید کے پہلو، ایسی چیزیں جس کی امت کو اس وقت ضرورت ہے. جس طرح کہ ابھی سن رہے تھے کہ نشاطات کے حوالے سے، بحوث علمیہ کے حوالے سے کہ جو ہمارے ہاں عموماً ہماری جامعات کے اندر مفقود چیزیں ہیں. طلباء کو تعلیم دی جاتی ہے 6-8 سال تک درس نظامی، لیکن بحوث کے حوالے سے کہ ایک طالب علم کس طرح سے مسائل کی بحث کر سکے، یہ وہ چیزیں ہیں جو تقریباً ہمارے ہاں مفقود تھی. لیکن بڑی سن کر خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر ماشاءاللہ اس چیز کا بہت بڑا اہتمام ہے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عصر حاضر میں امت کو جن چیزوں کے بڑے بڑے چیلنج ہیں، جس میں الحاد کا فتنہ ہے اور اسی طرح قادیانیت ہو، رافضیت ہو، طرح طرح کے گمراہ کن فرقے ہو، جماعتیں ہوں اور اس طرح کے گمراہ کن قسم کے افکار اور اتجاہات اور یہ وہ چیزیں ہوں، تو اللہ کے فضل توفیق سے یہاں اس ادارے کے اندر ان چیزوں پر بھی الحمدللہ طلباء کو روشناس کرایا جاتا ہے
کہ جو اس وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ میں پچھلے کچھ سالوں سے اپنے اداروں کی وزٹ کرنے کا ایک میرا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر دیکھا جائے کہ امت کو جن چیزوں کے اس وقت چیلنج ہیں، اس حوالے سے ہمارے دینی ادارے، ہمارے مدارس، ان کی کیا کوششیں ہیں، تو اور اس پر اکثر و بیشتر توجہ بھی دلائی جاتی کہ اس وقت کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے ملک میں جو نظام تعلیم رائج ہے وہ کس انداز کا ہے، اور اس نظام تعلیم میں چلنے والے ایک طالب علم جو ہے کس قدر دہری قسم کے، الہادی قسم کے افکار اور ان چیزوں کو لے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر مزید سوشل میڈیا اس وقت امت کو کس انداز سے برباد کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے۔ تو اس وقت یہ سارے الہاد اور اس طرح کے یہ سارے افکار اور اسی چیزیں کہ جو امت کے اندر پھیل رہے ہیں، اس حوالے سے ہمارے علماء کے اندر، ہمارے طلباء کے اندر کس قدر صلاحیت ہے ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کی، ان فتنوں کا سامنا کرنے کی، اور ان پھیلتی ہوئی گمراہیوں کا سدباب کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس کیا ہے۔ حقیقت میں بہت سن کر خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہاں پر ان چیزوں کا بھی ایک بڑا اہتمام ہے، اور اس کے لیے بھی ایک بڑی سوچ و فکر پہلے سے موجود ہے، اور طلباء کو الحمدللہ اس سے روشناس کروایا جا رہا ہے کہ جو واقعی وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہم اگر دیکھیں کلچر کے لحاظ سے، افکار، سوچ فکر کے لحاظ سے، اور حتیٰ کہ تعلیمی زبان کے لحاظ سے بھی، تو ایک ہمارا دینی مدرسے کا طالب علم اور ایک کالج یونیورسٹی کے طالب علم دیکھیں گے کہ دونوں الگ وادیوں میں ہیں، دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار حائل ہے کہ نہ وہ اس کو سمجھنے کے قابل ہے اور نہ وہ دوسرا اس کو سمجھنے کے قابل ہے۔ اس لیے ہمیں اشد ترین ضرورت ہے آج اپنے تعلیمی اداروں کے اندر ان چیزوں کو لانے کی کہ ہم آج کے جو بہت بڑے یہ فتنے ہیں، چیلنج ہیں، اور جو امت کے اندر بہت تیزی کے ساتھ نہ کہ صرف پھیل رہے ہیں بلکہ ان کو پھیلایا جا رہا ہے، بہت بڑی سازشوں کے تحت کیا کیا گمراہیاں، کیا کیا فتنے، وہ فتنے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے پیشین گوئی ہے کہ یصبح المؤمن یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی کافرا ویصبح مؤمنا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ ہم آج ان فتنوں کا شکار ہیں، اس قدر گمراہیاں ہیں، اس قدر الہاد اور یہ فتنے ہیں کہ واقعی ہی ہمیں اشد ترین ضرورت ہے خود اپنے آپ کو بھی ان گمراہیوں سے، ان کے حوالے سے جاننے کی، ان کو پہچاننے کی، اور اپنے طلباء کو بھی ان سے روشناس کروانے کی، تاکہ خود بھی اپنے آپ کو ان گمراہیوں سے بچا سکیں، ان فتنوں سے محفوظ کر سکیں، اور امت کو بھی، قوم کو بھی جو ہے، اور خصوصاً امت کے نوجوانوں کو بھی جو ہے ان گمراہیوں سے بچانے کے لیے ہمارے پاس ایک یعنی کہ تعلیم و تربیت کا پورا انتظام ہو، اس کے لیے ہمارے پاس پوری ایک پلان ہو، اور پوری ہمارے پاس لوگوں کو ان گمراہیوں سے بچانے کے حوالے سے پورا ہمارے پاس ایک حفاظتی اور تحفظی اس کا ایک سسٹم موجود ہو۔ تو حقیقت میں بہت خوشی ہو رہی ہے سن کر اس سارے پروگرام کو، اور دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شیوخ کو، ہمارے اس ادارے کے قائمین کو، منظمین کو مزید جو ہے توفیق سے نوازے کہ ان میدانوں میں مزید آگے بڑھیں، اور امت کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں مزید اپنا قدم بڑھائیں، اور بہتر سے بہتر ایسے علماء، ایسے مربی، ایسے داعیان اور ایسے قائدین بلکہ امت کے لیے پیدا کر سکیں کہ جو واقعی جس کی امت کو اس وقت اشد ترین ضرورت ہے، اور جو امت کے لیے رہنمائی کا صحیح معنوں میں کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اس رمضان کے روزے کے ان آخری لمحات میں کہ جو کہ انشاءاللہ قبولیت کے وقت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے دین کے لیے قربانیاں دینے کی، اپنی پوری صلاحیتوں کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔